چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ساتھ ملا کر کعبہ مکرمہ کو بنایا، گھر کا طواف شروع کر دیا۔ اس گھر کا نام البیت المعمور رکھا۔ خانہ کعبہ کی جگہ پہلے کیا تھا؟ جی ہاں، آج ہم آپ کے لیے ایمان افروز کرنے والا بہت ہی بہترین واقعہ لے کر آئے، اور خانہ کعبہ کس پیغمبر صاحب نے تعمیر کیا، اگر آپ کو پتا ہے پہلے سے ہی تو آپ مجھے کمنٹ کریے گا اور ضرور بتائیے گا۔ ہم تو یہاں ایمان والوں کا جو امیر ترین اتہاس ہے اسے اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو ہر مسلمان کو لازمی سے یاد ہونا چاہیے۔ نہیں ہے عبادت کے قابل کوئی اور اللہ کے سوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ تعالی وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بولا کہ اگر آپ کو اس اسٹیٹمنٹ میں ایمان ہے تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں، میں آپ سے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں نانا پرکار کے بہت سارے بے شرم بے حیا والے ڈسٹریکشن اس دنیا میں چل رہے ہیں۔ چاہے آپ کوئی بھی اپلیکیشن لے لو، چاہے کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ لے لو، کچھ بھی لے لو، آپ کو ہر جگہ ایسے ہی ڈسٹریکشنز ملتے رہیں گے۔ خوش قسمت ہے آپ کہ آپ اپنے دھیان کو ادھر ادھر نہ بھٹکاتے ہوئے اس چینل پہ پہنچے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ وہ کنٹینٹ دیکھیں جس سے ہمارے خدا کی عبادت کرنا ہی سکھایا جاتا ہو، اور آپ کو الگ سے کوئی بھی چیز نہیں سکھائی جاتی ہو، کیونکہ یہ بے حیا دنیا ہے، اور اس بے حیائی دنیا میں جب کوئی دوسرا ایسا کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا بھی من ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو، لیکن یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس بات کے ڈر کو لے کے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے۔ گائز میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور آپ سب میرے بہت عزیز دوست ہیں، اور ہم دونوں ساتھ میں دیکھیں گے، ہم سب ساتھ میں دیکھیں گے اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا ہے۔ اور مجھے صرف اسلامک ویڈیو بہت پسند ہے جس میں ہسٹوریکل چیزیں حد سے زیادہ ایڈ رہتی ہیں، اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، غلط کام سے بچائے، اور اللہ کی راہ پر چلنے کی ہدایت فرمائے۔ آمین کہیے میرے ساتھ۔ تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیو میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو جسٹ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ محترم دوستو، کرۂ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ اور جب بیت اللہ اس جگہ پر موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھی؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ اور آج تک کتنی مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی گئی؟ اور ابھی جو موجودہ تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی تھی، اور کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ محترم دوستو، خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل اور مستند حقائق آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کی سعادت فرشتوں کو نصیب ہوئی۔ اس حوالے سے امام زین العابدین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آپ کے ارشاد گرامی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے جناب باری تعالیٰ میں انسانوں کے بارے میں گزارش کی تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ممکن ہے مالک ناراض ہو گیا ہو۔ اس تصور سے ان کی جان نکلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش اعلیٰ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ وارفتگی شوق کا اظہار تھا۔ اب کریم کی رحمت نے انہیں نوازا اور عرش کی سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا اس گھر کا طواف کرو۔ پس فرشتوں نے اس گھر کا طواف شروع کر دیا۔ اس گھر کا نام البیت المعمور رکھا گیا۔ سورہ طور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کعبہ معظمہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہ عمارت طوفان نوح علیہ السلام تک قائم رہی۔ طوفان میں وہ عمارت تو منہدم ہو گئی، مگر حجر اسود کو جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس قریب ہے کعبہ شریف میں بحفاظت رکھ دیا تھا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد کعبہ مکرمہ کے مقام پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے بیٹوں نے چند پتھر جمع کر کے مکان تیار کیا۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ مکرمہ کو بنایا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کرتے تھے وہ ابھی تک وہاں موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں شیث علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکہ کے قریش نے کعبہ کی تعمیر
نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کھدائی کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، وہ ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اے میرے رب میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے، جواب میں اللہ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے پاک رکھو، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرمانبردار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس کے اندر کس قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد ایک پہاڑی کے نالے کے پانی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی تو قبیلہ جرہم نے اسے جوں کا توں پھر سے بنایا۔ قبیلہ جرہم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی، پھر قوم عمالیق کے قبیلہ بنی حمیر نے تعمیر کیا۔ قبیلہ بنی حمیر کے بعد قصا بن کلاب نے اسے بنایا اور اس پر غلاف سیاہ ڈالا۔ یہ عمارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس کی عمر تک قائم رہی۔ اس وقت ایک عورت پردہ کے پاس کھڑی ہوئی بخور جلا رہی تھی کہ پردے میں آگ لگ گئی اور تمام عمارت جل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں کعبے کی تعمیر کچھ یوں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں، یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کو کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلا
तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गजब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। एक खास वाकया पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाकया यूं था, एक कुरैशी सरदार अबू वहाब उमर बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गए जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद वहाब खड़ा हुआ और बोला, ए ग्रोह कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के एक दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तमीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल ना करना। ये वहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत न नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबे की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या उसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ने ही गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहां तक कि उसकी बुनियाद तक पहुंच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट के कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सरयानी जबान में लिखी हुई थी। उन्हें सरयानी जबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूं, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने, और दूसरा कैकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहिम से मिली। उसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज्जम शहर है। उसका रिज्क 3 रास्तों से उसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। उन रास्तों से काफले आते जाते थे। तीसरी तहरीर उससे कुछ फासले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। यह तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। ये पहले मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रोमी ताजिर का था। उस जहाज में शाह रोम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुद्दार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डबोकर कहा कि हजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें न्यामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा भी शामिल थे। उसका असल नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्म सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफर सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त इस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ए कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान लें। ये तजवीज सबने मान ली। आज उस दरवाजे को बाबुल सलाम कहा जाता है। यह दरवाजा रुकन यमानी और रुकन अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के उस दरवाजे से सबसे पहले हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन हैं, ये तो मोहम्मद हैं, हम उन पर राजी हैं। और उनके ऐसा कहने की वजह यह थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ।
وہ لوگ چادر لے آئے، آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھائے ہوئے اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ اہل قریش کے خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد کعبہ کی وہی صورت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک قائم رہی، یعنی دائرہ مطاف ہی حد حرم تھا اور آمد و رفت باب بنی شیبہ سے ہوتی تھی، جسے اب باب السلام کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری میں مطاف کے ارد گرد کے مکان لوگوں سے مول لے کر صحن بڑھا دیا اور اس کے ارد گرد قد آدم کے برابر دیوار کھڑی کر دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اور مکان خرید کر صحن کو اور بھی کشادہ کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں بدستور قدیم خانہ کعبہ کو بنایا اور حتیم کی زمین کو پھر اندر لے لیا اور 2 دروازے زمین کے برابر بنا کر بھرت کو اندر سے نکال دیا۔ یہ عمارت تیار ہو چکی اور حرم کے ارد گرد کے مکان خرید کے مسجد الحرام میں شامل کر لیے گئے۔ ان کے بعد بنی امیہ کا دور ہوا۔ حجاج بن یوسف کے نائب عبد الملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کو ناپسند کرتے ہوئے دوبارہ قریشی طرز پر بنا دیا۔ مشرق کی طرف صرف ایک دروازہ رکھا اور اندر سے قد آدم بھرت کر کے دروازہ اونچا کر دیا اور چھت اور کواڑ ساج کی لکڑی کے بنائے اور حتیم کی زمین کو باہر کر دیا۔ یہ تعمیر ہوئی، پھر ولید بن عبد الملک نے صحن کو بڑھا دیا اور اس کی تعمیر ختم ہوئی، پھر معتضد عباسی نے صحن کو بڑھایا اور محلہ دار الندوہ کو حرم میں داخل کر کے ایک دروازہ قائم کیا جس کا نام باب الزیارہ رکھا۔ چنانچہ یہ تعمیر حجاج بن یوسف کے عہد سے سلطان مراد خان بن احمد خان سلطان روم کے عہد تک قائم رہی۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر عثمانی سلطان مراد خان نے کرائی۔ مراد خان کے وصال کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع عثمانی سلاطین کے دور میں ہوتی رہی۔ پھر عثمانی سلاطین کے بعد تعمیر کا کام بنو سعود نے کیا اور سعودی حکومت نے حاجیوں کی زیادتی کے سبب خانہ کعبہ کے گرد زمین کو مزید کشادہ کیا اور ضرورت کے تحت ابھی بھی تعمیری کام ہوتا رہتا ہے۔ آئیں دوستو اب ہم غلاف کعبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ روایات میں آیا کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 220 برس قبل یمن کے بادشاہ تبا ابو کرب اسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھا رہا ہے۔ یہ خواب اس نے کئی بار دیکھا۔ ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا خواب یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف بنا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اسد نے پہلی بار کعبے کے دروازے کے لیے ایک تالا اور چابی بنوائی۔ شاہ اسد کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے یہ سعادت حاصل کی اور ہر بادشاہ نے کعبہ شریف کے لیے غلاف بنوایا۔ مورخین کی نظر میں یہ واقعہ اس لیے زیادہ درست ہے کہ ایک بار کچھ لوگ اسد نامی بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد حمیری کو برا نہ کہو کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ یہ غلاف سرخ دھاری دار یمنی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو کعبے کا غلاف بدلتے تھے۔ اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے۔ سن 1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے غلاف کعبہ کے لیے الگ سے ایک ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلیمان کو سپرد کی گئی۔ ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگا۔ خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف یعنی قصوہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ قصوہ کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اوپر کی 1/3 حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہیں۔ درمیانی خلاؤں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہے۔ قصوہ میں کعبے کے دروازے کا پردہ شامل ہوتا ہے۔ ریشم سے تیار کیا گیا یہ پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا قصوہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے۔ پرانے غلاف کہاں جاتے ہیں؟ پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔
حج کے ایام میں غلاف کعبہ کو آدھا اوپر اٹھا دیا جاتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بعض سادہ لوگ غلاف سے لپٹ کر دھاگے کاٹ لیتے تھے جن کو میت کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے لاتے تھے، جو کہ ایک توہم۔ بہت سکون ملا مجھے یہ واقعہ سن کے، مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے، اور اسپیشلی مجھے وہ پوائنٹ تو سب سے اچھا لگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سانپ بھیجا خانہ کعبہ کی پروٹیکشن کے لیے، اور پھر جب اس کا کام ختم ہو گیا تو پھر ایک اس کو چڑیا اٹھا کر، ایک پرندہ اٹھا کر اس کو لے گیا۔ مجھے سب سے اچھا یہ والا پوائنٹ لگا۔ یہی ہے اللہ کا کرم۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے نا، اس کی ہم ایک کمپلیکسٹی ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ 5 اندھے لوگ ہاتھی کو ٹچ کر کے اس کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں کہ یہ ہاتھی آخر ہوتا کیسا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جس کے سینگ ہوتے ہیں وہ ہاتھی ہے، کوئی کہتا ہے جس کی سونڈ ہوتی ہے وہ ہاتھی ہے، کسی کے ہاتھ میں پونچھ آتی ہے تو وہ اپنے اکارڈنگ بولتا ہے، کوئی اس کی باڈی کو ٹچ کر کے اپنے اکارڈنگ بولتا ہے، تو کوئی کان کو چھو کر کے کہتا ہے دس از ایلیفینٹ۔ تو اصلیت میں تو ہاتھی کچھ اور ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس لائف کی جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے نا، وہ انسان نہیں سمجھ پاتا ہے۔ پر بھلے ہی اگر ہم نہ سمجھ پائیں، پر ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ضرور رہتی ہے کہ یہ اس کا ڈیزائن کرنے والا ایک بہت ہی بیسٹ ڈیزائنر ہے، جو کہ ہمارا بھی کریٹر ہے، دیٹ از گاڈ، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اینڈ آلسو ہی ہیز کریٹڈ دا ہول یونیورس۔ اور ہمیں ہمیشہ، چاہے زندگی میں کیسا بھی موڑ آئے، آپ کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو، آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہی چاہیے۔ چاہے کچھ ہو جائے، آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں وہ کوئی آزمائش چل رہی ہو سکتا ہے کہ آپ تو ایک انسان ہو، ایک اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، ایک نارمل بندے ہو، پر جب آزمائشیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم کی چلتی تھی، تو پھر آپ تو کچھ بھی نہیں ہو نا، آپ صرف اللہ کے ایک چھوٹے سے بندے ہو۔ تو آپ کی آزمائشیں اگر چل رہی ہیں تو آپ کو پھر پاس آؤٹ ہونا چاہیے، پلس آپ کو ان کی اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غصہ ہیں، ہم نہیں ہوتا، وہ اللہ توبہ، ہم یہ سب نہیں کر سکتے، تو اللہ توبہ کریے، ابھی کے ابھی توبہ کریے۔ اگر آپ کی یہ بات بولی بھی ہے کبھی بھی لائف میں، ایسی الفاظ کبھی بھی زندگی میں نہیں لانے چاہیے، اور اپنے آپ کو مان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے غصہ بالکل بھی نہیں ہو سکتے ہو، اور آپ کو ان کی ہمیشہ عبادت کرنی ہی چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ تم نے جو مجھے دیا وہ سب کچھ میرے لیے بہت ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف تو ہے، اور تو ہر چیز میں قادر ہے۔ اور اگر بہت ساری خوشی آ گئی تو ہم، خوشی کی اگر وجہ پیسہ بنتی ہے تو ہم بڑے گھمنڈ میں ہیں کہ واؤ دس از لائف، انجوائے از دا لائف، انجوائمنٹ از دا لائف۔ نو، دیٹ از ناٹ اے لائف۔ آپ جو انجوائمنٹ یہاں پہ کر رہے ہو نا، جتنا پیسہ آپ خود پہ برباد کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو، وہ آپ کی زندگی نہیں ہے، دیٹ از ناٹ یور لائف۔ عبادت آپ کی ایک زندگی ہے اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد آپ کی الگ زندگی ہے۔ باقی ہم نے اسرائیل علیہ السلام کا پورا واقعہ سنا تھا، تو وہ واقعہ الگ ہو گیا، اور وہ والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی اچھا واقعہ ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ اور میں ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی جب تھوڑی سی لائٹ میری ایسے ہوئی تھی نا، بلنک ہوئی تھی، تو میں ویڈیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہسٹورک چیز دیکھ رہی تھی، اور اچانک سے اتنی تیز بجلی کڑکی نا کہ مطلب آپ نے میرا فیس دیکھا ہوگا، میں ڈر گئی تھی، لیکن میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ چل رہا ہے بارش کا، اس وجہ سے ایسا ہوا، تو خیر کوئی بات نہیں ہے، پر ڈرنا نہیں چاہیے اتنا زیادہ۔ کیا پتا اللہ کی کیا مصلحت ہو، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ موسم اگر بدلتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ بس میں نے دل میں یہی سوچا کہ مجھے تو یہ ہسٹورک چیز دیکھنی ہے تو دیکھنی ہے، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے واقعہ سننا بہت پسند ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں آپ سب بھی میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واقعہ دیکھیں، پیارے پیارے سے واقعہ دیکھیں۔ آپ کو نالج ہونی چاہیے ہر چیز کی۔ جب تک کہ آپ کو کسی چیز کی نالج نہیں ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی۔ جب تک کہ آپ کو محبت ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف خود اپنی طرف لے گا، اور آپ کو ہر چیز کی نالج دے گا، آپ کو ایمان کے راستے پہ لائے گا، آپ کو ہدایت دے گا۔ لیکن کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر وہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے، آپ کے سامنے سارے سائنس لے کے آ رہا ہے، تو اگر آپ تب بھی نہیں کر رہے ہو تو وہ غلطی آپ کی ہے، اور یہ چیز اس چیز کا اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور جس نے اب تک کے کچھ بھی غلط کام کیا ہے وہ جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا، یہ ہماری دعا ہے۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیے میرے ساتھ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا، اور جو کچھ بھی آپ کو اس سے پارٹ بیسٹ لگا اس چیز کے لیے آپ ضرور اس پہ کمنٹ کرنا، کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے جو پوائنٹ پسند آیا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بٹ اب آپ بھی بتاؤ کہ آپ کو کون سا پوائنٹ اچھا لگا ہے۔ اور جو ہمارے بھائی جان ہیں جنہوں نے ہمیں اس کی پوری ہسٹری بتائی ہے، ان کا بھی چینل سبسکرائب کریے گا، بہت ہی اچھے سے انہوں نے ہمیں اپنی اس پورے واقعے کو بتایا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اور عبادت کرنا ضروری ہے، اور عبادت کریے اچھے سے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریے۔ اللہ سے بڑا آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تھینکس اے لاٹ، السلام علیکم۔